أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لسيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين يعصوب الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر والساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب النجم الساقب مولانا علي ابن أبي طالب. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران ابا عبداللہ حسین، یہ شب داری کی تقریر اور مجلس جسے میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ حضرات میں الحمدللہ انشاءاللہ پوری رات امام حسین علیہ السلام اور ان کی بیٹی جناب سکینہ کی بارگاہ میں عرصہ پیش کریں گے، مگر اب یہ تقریر ہے، بس آپ انشاءاللہ جلدی جلدی کچھ باتیں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر آپ حضرات کے حوالے کرنا ہے. اور ماشاءاللہ سے بہترین خطیب مولانا صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. مولانا وسیم صاحب قبلہ تشریف فرمائیں اور ان کی موجودگی میں لہٰذا عرض کر رہا ہوں اور ان کی اجازت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے حوالے عرض خدمت کرنا ہے. لہٰذا
متوجہ رہیں، چونکہ تھوڑی دیر جو بھی بات ہے وہ انشاءاللہ امام زمانہ ایک کشکول کی طرح کچھ باتیں آپ تک پہنچیں گی۔ آواز قدرت ہے قرآن مجید کا ایک عظیم سورہ، سورہ بقرہ، اور اس کے پہلے پارے کی آخری آیت کی طرف خدا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پروردگار صاف طور کے اوپر، اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت کا خطاب ہمارے نبی سے ہے، ہمارے رسول سے ہے، محمد سے ہے، تو خطاب کر کے ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ تھوڑا سا میری گزارش ہے والنٹیئر کو، بچوں کو تھوڑا سا یا تو بیٹھا لیے یا سامنے، تاکہ ڈسٹربنس نہ رہے، اور بات جلدی کچھ باتیں رہیں گی، آپ متوجہ رہیں، میری طرف دیکھتے رہیے، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ ہمارے استاد مرحوم کہتے تھے کہ مجلس میں جو مومنین آتے ہیں ان کی مثال قرآن کی آیتوں کی طرح ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئیں، بیدار تو ہوئی آپ، ویسے یہ مومنین، ویسے ان کا بھی نزول ایک ساتھ نہیں ہوگا، تو یہ چھوٹی بڑی آیتیں آخر تک آتی رہیں گی، آپ متوجہ رہیں۔ قرآن کریم عظیم ایک مرحلے کی طرف، ایک امتحان، چونکہ دیکھیے میرا موضوع امتحان اور امامت، اسی حوالے سے 2-3 باتیں آپ سنیے انشاءاللہ، اور آپ کی طرف اشارہ کروں۔ آواز قدرت ہے، اے محمد، چونکہ ہر خطاب ہمارے نبی سے ہے، پیغمبر سے ہے، لہذا خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے پیغمبر یاد کریے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، جب ہم نے انہیں آزمایا، ان کا ٹیسٹ کیا، ان کی آزمائش کی، ان کو پرکھا، ان کو جانچا، انہیں آزما لیا، انہیں پرکھ لیا، تب آگے اللہ نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ، اور پھر وہ جب اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ مکمل کامیاب ہو گئے، تب اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ ارے بابا محسوس نہیں کیا؟ اما اس امتحان کے دور میں ابھی آپ نے پروٹیسٹ بھی دیکھا ہے، اسی امتحان کے لیے ہی تو ہوا کہ امتحان صحیح سے ہو، امتحان میں گڑبڑی نہ ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو امامت دینے سے پہلے انہیں آزمایا، انہیں پرکھا، انہیں جانچا، یعنی یہ بات کلیئر ہے، امتحان دے کے امام بننا اور ہے، چوری سے خود امام بن جانا اور ہے۔ سبحان اللہ، محسوس کریے آپ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب ہم نے پرکھ لیا اور آزما لیا، اور فَأَتَمَّهُنَّ، توجہ کریے، دیکھو علماء ماشاءاللہ سے بیٹھے اور ان کے سامنے میں جو بھی بات کر رہا ہوں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے، اور جب وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے 100%، تو اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اور وہ الگ بات ہے کہ پھر ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار اسے میری ذریت میں رکھ دے، اسے میری نسل میں رکھ دے۔ مگر میں آپ سے آیت کے اس 2 لفظ کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، متوجہ ہوئیے، آج کچھ جوابات بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یاد کریے، توجہ کریے، یہ عِذِ زمانیہ ہے، علماء سمجھتے ہیں یہ لفظ الف اور زال، وَإِذِ ابْتَلَىٰ یعنی یاد کریے، یاد کریے، یہ عِذِ زمانیہ ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی پروردگار کو ماضی کی، پاس کی، گزری ہوئی کوئی بھی واردات، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی اہم بات محمد کو یاد دلانی ہوئی تو اللہ نے کہا یاد کریے، اس توجہ کریے گا، یعنی محمد یاد کریے، یاد کریے، کاش آپ پہنچ جائیں، یاد کریے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، یاد اسے کرایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ نہیں، تھوڑا سا بیدار تو ہوئیے، یاد اس نبی کو کرایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، نہ ذہن سے بات نکلتی ہے، نہ کبھی فراموشی کا شکار ہو، غور ہی نہیں کیا۔ اے پروردگار جب یہ بھولتا نہیں ہے تو اسے کو یاد دلا رہا ہے، کیا تم سمجھے نہیں؟ یاد اسے دلا رہا ہوں، سمجھا تمہیں رہا ہوں، نہیں پہنچے، یاد تو اسے دلا رہا ہوں مگر سمجھا تمہیں رہا ہوں، کا کیا مطلب؟ کہا دیکھو جب بات بڑی ہوتی ہے تو محمد جیسے نبی کو بھی یاد دلایا جاتا ہے،
محمد آل محمد پر۔ یاد اسے کرایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ مولانا قبلہ دیکھیے، جو نہ بھولتا ہے نہ فراموشی کا شکار ہو، نہ کبھی بھولے نہ بھٹکے۔ جب اس نبی کو یاد دلایا جا سکتا ہے تو پھر اب ہم جیسے بھلکڑوں کو، بھولنے والے لوگوں کو اب وہ نہ کہیں کہ ہر سال غدیر کیوں یاد دلاتے ہیں، ہر سال حسین کی شہادت کیوں یاد دلاتے ہیں۔ نہیں پہنچے۔ جب محمد کو یاد دلایا جا سکتا ہے ہم تو پھر بھی بھلکڑ ٹھہرے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم تو پھر بھی بھولنے والے ٹھہرے، ہم تو پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب بات بڑی ہو تو اللہ یاد دلاتا ہے، جب اہم واقعہ ہو تو اسے سالہ سال یاد دلایا جاتا ہے۔ اور پھر بھی میں کیا کہوں، ہلاکت تھوڑی نہ یاد دلائی جاتی ہے، شہادت یاد دلائی جاتی ہے۔ نہیں، اپنی مجلسوں میں ضروری ہے کہ آپ یاد دلائیے اور باقی یاد کریے۔ اے محمد، ہم نے کیا، آپ غور کریے، نہ پیغمبر ہمارا بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، اسے بھی یاد دلایا۔ اور ایک دوسرا بھی جملہ، چونکہ یہی مہینہ ہمارے اور پیغمبر کی وفات کا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریے، 28 صفر کو، بھیا اس کی آواز، بھیا یہ بند کرو، آواز بہت جائے گی اس کی، صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ مل گئے؟ میں اپنے نبی کی عظمت پڑھ دوں، چونکہ ہم لوگوں پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ ہم لوگ حضور کی نہیں پڑھتے ہیں، حضور کے سلسلے سے نہیں پڑھتے ہیں، حضور کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا عظیم ہے، محمد کو یاد دلایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے نہ ذہن سے بات نکلتی ہے۔ اور دوسرا مرحلہ اور، یہ یاد دلا کے محمد کو اللہ نے ایک مرحلہ اور کلیئر کیا کہ یہ جو بحث ہوتی ہے، محمد کب آئے، محمد کب اس دنیا میں پہنچے، کب آئے، ان کا وجود کب تھا، وہ کب پیدا ہوئے، وہ کب اس دنیا میں آئے، غور نہیں کیا۔ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو اس زمانے میں ہو۔ کاش آپ سمجھے۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ جب ابراہیم کے دور میں تھے نہیں تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، سمجھے نہیں؟ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی نہ تھا تو محمد تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ یاد کریے، جب ہم نے آزمایا، ابراہیم کو پرکھا، ابراہیم کو جانچ لیا۔ یہ مجلس میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان امتحان سے آشنائی حاصل کریں اور میدان امتحان میں ڈٹے رہیں، بھاگے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، امتحانی منزلوں میں اپنے قدم کو جمائے رکھو۔ ہوگا امتحان، سخت ہوگا، اور اس سے سخت ہوگا، دینا امتحان۔ اس لیے ہم ہی تو ہیں جو امتحان دے رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے۔ بھیا اب کون سا دور آئے گا کہ تمہاری موفقیت، تمہاری کامیابی کا چرچا ہوگا؟ ارے اب تو دور ہی ختم ہو گیا۔ اب تو تمہیں کہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم کہیں مت چھپاؤ کہ تم کیا ہو۔ اب تو تم باقاعدہ فخر سے، کوئی پلیٹ فارم ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی چوراہا ہو، فخر سے کہو انا شیعۃ علی، انا شیعۃ فاطمہ۔ نہیں، مجلس کی کیفیت ہے، میں کیا کہ نوجوانوں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو فخر سے کہو انا شیعۃ علی، انا شیعۃ فاطمہ، انا شیعۃ صادق۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2026 میں ہم نے تاریخ بدلتے دیکھا کہ جو کمبخت 1400 برس سے کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، ارے نہیں، اما جو 1400 برس سے کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہے، اب وہی کہہ رہے ہیں اصلی مسلمان تو یہی ہے، اصلی اسلام۔
ہمارے امتحان کا معاملہ کیا ہے؟ اما جو لوگ 1400 برس سے ہمارے اوپر الزام لگائے پھر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، پوری دنیا نے نظارہ دیکھا کہ وہی کہہ رہے تھے کہ اصلی مسلمان تو یہی ہے. نہیں پہنچے آپ. اصلی اسلام کی ترجمانی یہی ہے. یہ جو 56 ملک والے جو سالہ سال اپنے فتوے کا دربار کھول کر ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے، ان کی بھی اصلیت دکھ گئی. پہنچے آپ. امتحانی منزلوں میں نہیں، اس امتحانی منزلوں میں فیل ہو گئے. یہ دور مسلمانوں کی آزمائش کا ہے، یہ دور مسلمانوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ یہ یاد رکھیے. اس لیے کہا گیا یہ دور آخر جو ہوگا، جو جتنا بڑا مسلمان ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوگا. ارے میں کیا کہہ گیا، لفظ بدل دوں یا پھر کہوں جو جتنا بڑا مومن ہوگا. ارے ایسے ہی نہیں تمہارے 7ویں امام نے تمہاری تعریف کی ہے، ایسے ہی نہیں آپ کی باقاعدہ تمجید کی ہے. سنو گے امام کی حدیث سناؤ، اللہ اکبر. اسی مہینے میں امام کی ولادت ایک روایت کی بنیاد پر 7ویں امام کہتے ہیں سنیے اس امتحانی دور کو، اور اسی دور کو دیکھتے ہوئے امام نے کہا تھا کہ توبہ علماء کی اجازت سے لشیتنا المتمسکین. دعائیں دیتے جائیں گا آپ انشاءاللہ کہ آپ سنیے. یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی تعریف ایسا ہی کر رہا ہوں. آپ نے اپنے وجود کو اس منزل پہ پہنچایا ہے کہ ابھی آپ آئے نہیں ہیں. امام نے اس دور میں کہا، اپنے شیعوں کے سامنے کہا کہ توبہ قدر کریے لشیتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا. ارے کاش اس حدیث کو سمجھیے. امام کہہ رہے ہیں، 7ویں امام کہہ رہے ہیں کہ مبارکباد کے لائق ہیں وہ شیعہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری رسیوں کو پکڑے رہیں گے. آپ جتنی بار اسے پڑھیے تو وجہ ہے. امام کہتے ہیں مبارکباد کے لائق ہیں وہ شیعہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں، ارے قدر کریے، ہماری رسیوں کو پکڑے ہوں گے، کاٹا جائے گا، مارا جائے گا، دبایا جائے گا، مگر ہماری رسی نہیں چھوڑیں گے. ہماری رسیوں کو پکڑے رہیں گے، ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، مگر ہماری رسیوں کو پکڑے رہیں گے. اور صرف پکڑے نہیں رہیں گے کہ الثابتین علی ولایتنا، ہماری ولایت پہ ثابت بھی رہیں گے. والبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے دوری بھی کیے رہیں گے. نہیں آپ سمجھے، شاید اس فقرے کو محسوس کر لیجئے. شیعوں کا مزاج یہ ہوگا کہ وہ ایک طرف رہے گا. نہیں پہنچے. آج کی جو سوسائٹی اور جو معاشرہ ہے اسی کی تعریف زیادہ ہے جو دونوں طرف چائے پیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. سنیے گا کہ الثابتین علی ولایتنا، تو ہماری ولایت تو ثابت رہے گا. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں والبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے برات بھی کیے رہے گا. یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی چائے پیے گا اور یہاں بھی چائے پیے گا. نہیں پہنچے. جو دونوں طرف چائے پیتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. دیکھیے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں مگر سب سے زیادہ تعریف آپ اسی کی کرتے ہیں جو دونوں طرف چائے پیتا ہے. اور اس کو آپ ہی کہتے ہیں ارے مولوی صاحب بہت بڑھیا آدمی ہے یہ. سنیے آپ، بہت بڑھیا ہیں یہ بیچارے، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں. اپنا مسجد گئے، گھر آئے، امام باڑے گئے، گھر آئے، ان کو کوئی دقت نہیں ہے. نہیں پہنچے. ان کو کسی لفڑے میں کسی جھگڑے سے کوئی مطلب نہیں ہے. قوم میں کیا ہو رہا ہے یہ بیچارے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، نہیں غور کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کی بہت تعریف ہوتی ہے. مگر میں بتاؤں قسم خدا کی، اگر قاعدے سے چیک کریے تو ہر جھگڑے میں انہی کا ہاتھ ہے. ارے آپ نے قدر ہی نہیں کیا. ارے میں کیا پڑھ گیا محسوس کرے آپ. اگر آپ قاعدے سے چیک کریے مولانا وسیم صاحب، اگر قاعدے سے چیک کیا جائے، آپ اگر پہنچ گئے تو دعائیں دیں گے تو ہر جھگڑے میں انہی کا ہاتھ ہے. ارے بھیا یہ کیا مطلب کہ ادھر بھی رہو ادھر بھی رہو، ایک طرف فیصلہ کرو، یا حق کے ساتھ رہو یا باطل کے ساتھ رہو. دلیل دوں آپ کے سامنے. جب ابو موسیٰ اشعری صفین کے بعد
محمد پر۔ المتمسکین بحبلنا، وہ کچھ بھی امتحان ان کا ہو، سختیوں کا دور بھی ہو، وہ ہماری رسیوں کو پکڑے رہتے ہیں اور ہماری ولایت پہ ثابت رہتے ہیں۔ والبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے براءت بھی کیے رہتے ہیں۔ وہ ملے ہوئے نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ اپنا ایک فیصلہ کیے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ ہونا ہے۔ سنیے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب سنیے، امام کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ شیعوں کے سامنے۔ بھائی اس دور میں جو رہے ہوں گے ساتویں امام کے زمانے میں، وہیں امام کا صحابی، مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی اپنی جگہ رہ جائے اور کسی کا ہاتھ نہ اٹھے۔ اس فقرے پہ سنیے آپ کی تعریف۔ امام وہیں بیٹھے، سامنے امام کا سوالی بیٹھا ہوا، امام کا صحابی کہہ رہا ہے مولا ہماری تعریف نہیں کی، یہ شیعہ تو ابھی آئے بھی نہیں۔ ارے میرے نوجوانوں، یہ شیعہ تو آئے بھی نہیں، آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ابھی تو یہ اس دنیا میں بھی نہیں آئے، غیبت کا زمانہ تو ابھی بہت دور ہے، آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ امام نے غور سے اس کی آنکھوں میں ایسے دیکھا جیسے علی کی تلوار نسلیں دیکھتی ہو۔ ارے قدر تو کریے گا۔ امام نے غور سے ایسے دیکھا کہ تو کیا سمجھتا ہے، ہم نے ایسے ہی نہیں کہا ہے، اس زمانے کے شیعہ اس زمانے کے شیعوں سے بہتر ہے۔ اما میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام کہہ رہے ہیں، غور سے سنیے، وجہ اگر مل گئی تو دعائیں دیں گے کہ ہمارے امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس زمانے کے شیعہ جو امام غیبت کے زمانے کے جو شیعہ ہوں گے، اس صلوات تو بڑی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ہاں دیکھیے، ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی۔ مولانا اقبال صاحب اور گلزار مولائی صاحب تشریف فرمائیں، غور کریے کیا کہہ رہے ساتویں امام کہ غیبت کے زمانے کے شیعہ، قدر کریے اس زمانے کے شیعوں سے، چاہے مجلس سنیے نہ سنیے، امام کا فقرہ عظیم ہے کہ اس زمانے کے شیعہ غیبت کے دور کے اس زمانے کے شیعوں سے بہتر ہوں گے۔ اس نے کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل سمجھنا چاہتا ہے تو سن، تو ہمیں مان رہا ہے چونکہ دیکھ رہا ہے۔ سلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد علیہ محمد مولانا امین صاحب۔ مل کے امین بھائی بائی جازے حاضر۔ المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، کا مبارکباد کے لائق ہے وہ شیعہ جو غیبت کے دور میں ہماری رسیوں کو پکڑے رہیں گے۔ المتمسکین ثابتین علی ولایتنا، وہ ہماری ولایت پہ ثابت بھی رہیں گے۔ ارے بولیے، یہ شاید اس دور کی منظر کشی کر رہا ہے، ہماری ولایت پہ ثابت رہیں گے، مٹا دو، ختم کر دو، وجود ہٹا دو، سب کچھ ہو جائے، ولایت کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں آپ پہنچے، اس ولایت کا معاملہ ہی یہی ہے کہ یہ زبردستی کسی پہ تھوپی نہیں جا سکتی۔ ارے کیا مجلس کا فقرہ ہے، اگر محسوس کر گئے اقبال صاحب، یہ زبردستی تھوپی ہی نہیں جا سکتی۔ نہیں پہنچے، آپ زبردستی علی کی ولایت یا علی کا عشق کسی کو زبردستی آپ تھوپ ہی نہیں سکتے۔ ارے میرے مولا کے اندر دونوں صفت ہے، جاذبہ بھی ہے تو دافعہ بھی ہے، کچھ جذب ہوں گے تو کچھ نہیں بھی آئیں گے۔ نہیں پہنچے آپ، اب دیکھیں میں بات ہے بہت دور میں چلی جائے، شاید اسی لیے کہا جاتا ہے محبت کی نہیں جاتی،
ارے کاش اس فکر کو محسوس کریے، محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ میں اس جملے کو اس میں ترتیب دوں، ولایت کی نہیں جاتی، جہاں طہارت ہوتی ہے، ارے بیدار تو ہو، اللہ وہاں رکھ دیتا ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے، کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی مجھے بتانا پڑے گا، 1400 برس ہو گئے، جس سے ہو گئی کوئی نکال نہ سکا۔ ارے سبحان اللہ، ارے 1400 برس ہو گئے، جس سے ہو گئی، بولو، کوئی نکال نہ سکا، اور جن سے نہیں ہوئی کوئی کرا نہ سکا۔ نہیں آپ دیکھیں، زبردستی آپ تھوپ نہیں سکتے۔ دیکھ لیجئے 56 کا حال کیا ہے، نہیں پہنچے یہاں وہاں۔ آپ کوشش کر کے بھی، ہاتھ بڑھا کے بھی، اپنا وجود قربان کر کے بھی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی، مگر نہیں، جہاں ہے وہاں وجود مٹ جائے، گلا کٹ جائے، خاندان مٹ جائے، مگر اب دلیل دے دوں آپ کے سامنے، اب سمجھ رہے ہو یہ جھکا کیوں نہیں؟ آخری لمحے تک کہتا رہا، علی میرا مولا ہے، علی میرا مولا ہے، علی میرا علامہ ہے۔ اس کی دلیل بتاؤ، چونکہ یہ غلام کا غلام تھا، اب نہیں سمجھے، تاریخ گواہ ہے، زبان کاٹی گئی، سب کچھ ہو گیا، مگر سنو، تاریخ گواہ ہے کہ زبان سے جو لہو کا قطرہ گر رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ سال آباد پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ اور زبردستی کہ وہ ہماری ولایت تو ثابت نہیں ہے۔ اور ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ نوجوانوں جگہ بہت ہے، آگے جگہ بہت ہے، اندر آ جائیے، اندر آئیے، جگہ بہت ہے۔ الثابتین علی ولایتنا، وہ ہماری ولایت تو ثابت بھی ہے، اور والبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے برات بھی کیے ہوئے ہیں۔ وہ اسرائیل کا پروڈکٹ بھی یوز کرتے ہیں اور امریکہ کا پروڈکٹ نہیں یوز کرتے، نہیں پوچھو، وہ دونوں خیموں میں رہنا جو ہے وہ شیعت کا مزاج نہیں ہے، نہیں پہنچے۔ آپ کی دلیل دے دوں آپ کے سامنے، اس امتحان کے دور میں یہ جو حالات کریٹ ہوئے، کچھ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا بھی پڑ گیا کہ انہیں ایران کا تومان چاہیے یا امریکہ کا ڈالر چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور مل کے صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ ہاں دور بھی امتحان کا ہے۔ الثابتین علی ولایتنا،
تو جو ہمارے شیعہ ہوں گے وہ ہماری ولایت پہ ثابت رہیں گے، والبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے براءت کیے ہوں گے۔ وہ دونوں خیموں کی چائے نہیں پیئیں گے، وہ اپنا فیصلہ کیے رہیں گے کہ وہ کس خیمے میں رہیں گے۔ ہاں وہ دونوں، ان کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں خیمے میں رہیں، کیونکہ یہ بھی امتحان کا دور ہے، امام نے اسی لیے کہا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ منزلت اتنی عظیم ہے کہ اللہ ایسے نہیں، ابراہیم کو آزما لیا، اس نے پرکھ لیا، تب اس کے بعد کہا کہ جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ دیکھیے علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، اللہ نے نبوت دیتے وقت اگرچہ بغیر امتحان کے نہیں دیا ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ کلی یہی ہے کہ اللہ دیتا ہی نہیں ہے کسی کو اپنا عہدہ جب تک آزما نہ لے۔ ارے تھوڑا بیدار تو ہوئیے، جب تک پرکھ نہ لے۔ اب یہ آزمائش چاہے عالم انوار کی ہو، اب یہ آزمائش چاہے اس دنیا کی ہو، مگر بغیر آزمائے اب ایک جو میسج بھی تو لیتے جاؤ، خالی اپنے لیے بابا تھوڑی نہیں ہے، ایک میسج آپ کے لیے بھی ہے اس امتحان کے دور میں، جہاں ماشاءاللہ سے یہ پروٹیسٹ جو کامیاب ہوا، ابھی آپ نے دیکھا کہ امتحان آسان ہو، امتحان کی منزلیں ساری لیک نہ ہو، پیپر آپ کا آؤٹ نہ ہو، اس کے لیے کتنا بڑا پروٹیسٹ تھا، وہ کامیاب ہوا۔ تو ایک منزلہ سنتے جائیے، خدا کہہ رہا ہے جب تک ہم نے آزمایا نہیں تب تک ہم نے اپنا عہدہ کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ یاد رکھو کہ جو خدا ابراہیم جیسے نبی کو بغیر آزمائے نہیں دیتا، وہ ہمیں اور آپ کو بغیر آزمائے کہاں سے دے دے گا؟ نہیں، اسی لیے آپ کو پرکھے گا، کہا نہیں اس نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ۔ یہ کیا ہے؟ ہم تمہیں پرکھیں گے، تمہیں آزمائیں گے، تمہیں جانچیں گے۔ اور کتنی تاکید ہے، لام میں تاکید، لَنَبْلُوَنَّكُمْ نون تاکید، ہم تمہیں ضرور بالضرور تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں پرکھا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، روایت کہتی ہے اس کا امتحان اتنا سخت ہوگا۔ ہم تمہیں پرکھیں گے، اور کس طرح سے؟ بس اسی سن لیجئے، ہماری آزمائش ہوگی لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف پیدا کر کے، تھوڑا سا ڈرا کے، تھوڑا سا خوف پیدا کر کے تمہیں پرکھیں گے، تمہیں آزمائیں گے، تمہیں غور کریں گے۔ نہیں پہنچے آپ؟ شیعت نے اس امتحان کو بھی پار کیا ہے، نہیں پہنچے آپ؟ سارا خوف اسی بات پہ تو لایا گیا تھا کہ وہ جمعے کے لیے نہ آئے۔ ارے میں مجلس کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ امتحان نہیں تو کیا تھا؟ یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جمعہ نہ پڑھا پائے، یہ نہ ہو پائے، مگر دیکھا اس نے جمعہ خوف میں بھی بدھ کو نہیں پڑھایا، جمعے کو پڑھایا۔ ارے نہیں محسوس ہو رہی آپ؟ اما خوف میں لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، لوگوں کی زبان بدل جاتی ہے، مگر دیکھا نہیں اس نے اس خوف کے عالم میں بھی، اب علماء کی نظر کر رہا ہوں، اس نے خوف میں بھی جمعہ بدھ کو نہیں پڑھایا۔ ارے کاش بولو، جمعے کو ہی پڑھایا۔ سب کہہ رہے تھے نہ جائیے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس نے کہا یہ امتحان ہے، اس خوف میں تو ہم امتحان دیں گے، اور اس نے جمعہ پڑھایا۔ اگر جو ذرا ویڈیو دیکھیے بول دے کیا اطمینان تھا۔ اور جمعہ پڑھانے کے بعد سنو، اسی خاک پر جس پہ سجدہ کیا تھا اسے مل کے، اپنے چہرے پہ مل کے دنیا کو بتایا جو چہرے پہ خاک ملتے ہیں وہ خاک میں ملانا بھی جانتے ہیں۔ مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے خوف سے بھی امتحان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ دیکھیے جس کی بات ہو اسی کروں، کلبیر الشیخ صاحب نے ایک بڑا اچھا نکتہ اس مرحلے پہ کہا، میں بھی سریا میں ان کے ساتھ تھا، انہی کی بات آپ کے حوالے کروں۔ خوف سے بھی امتحان شیعت کا ہوا، مگر اس امتحان میں بھی ہم موفق ہوئے، اور رہبر
ہوتا ہی وہی ہے جو ان امتحانوں کو سر کر کے منزلوں کو آگے بڑھ جائے. نہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوا اس کا خوف کا امتحان. ہر رہبران الہی، ہم نہیں کہتے کہ یہ وہ معصوم مرحلہ ہے آیت اللہ خامنائی کا، اس مرحلے میں نہیں ہے، یہ غلاموں کے غلام ہے. مگر آپ دیکھیے، مگر ہے سلسلہ وہی. علی کا بھی امتحان ہوا تھا، نہیں پہنچے آپ. خامنائی صاحب کو علی راجا جانی صاحب، نہ جانے جتنے بھی وہاں کی جو تحفظاتی جو اسمبلی تھی، سارے لوگ ان سے یہ کہہ رہے تھے آپ کے لیے محفوظ جگہ دے رہے ہیں، آپ اچھی جگہ پہ چلے جائیے، محفوظ جگہ پہ پہنچ جائیے، آپ محفوظ رہیں گے، ہمارا معاملہ بڑھا رہے گا. خامنائی صاحب کہتے رہے نہیں، میں اسی گھر میں رہوں گا، اسی حسینیے میں رہوں گا، جگہ نہیں بدلوں گا. نہیں پہنچ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ امتحان دینے کا سلیقہ اس نے سیکھا کہاں سے؟ لیکن جو نقطہ میں ان کا بات ابھی میں کہہ رہا ہوں یہاں پر، کیا یہ امتحان کا سلیقہ بھی لیا تو علی سے؟ نہیں پہنچے آپ. اب پورا قریش لگ گیا کہ علی بستر چھوڑ دے. نہیں پہنچے گا. اب پورا قریش لگ گیا، خوف کی تلواریں چھائی ہوئی، علی بستر چھوڑ دے، علی بستر چھوڑ دے. علی نے کہا میں بستر نہیں چھوڑوں گا. نہیں پہنچے آپ. اما جب امام ہمارا بستر نہیں چھوڑتا تو غلام گھر کہاں سے چھوڑتا؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد مل کے. یہ امتحان تو ہوگا اور اس سے سخت ہوگی آزمائش. بغیر امتحان کے دیکھیے کچھ ملنا نہیں. یہ جو آپ ابھی حالات دیکھ رہے ہیں اس سے بدتر حالات ہوں گے، اس سے خوفناک ماحول بنے گا. تبھی تو آزمائش ہوگی، تبھی تو ٹیسٹ ہوگا. ابراہیم کو پرکھ لیا اللہ نے، تب کہا جاعلک للناس اماما، سرکار ہم آپ کو رہبریت دے رہے ہیں، اب ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں. اچھا اب یہ عہدہ اتنا اچھا تھا، سارے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی. کیا مطلب بولیے؟ ہاں ارے اتنا ترجمہ تو سبھی کو آتا ہے. اے پروردگار اسے میری ذریت میں رکھ دے. کسے؟ یعنی اس امامت کو میری نسل میں رکھ دے. ہاں یہ ترجمہ تو سب نے کیا ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور سب پڑھتے ہیں، اس پہ لطف نہیں آئے گا. بزرگوں کو یاد کریے. قرار صاحب مرحوم، خدا غریق رحمت کرے، کیا زبان، اللہ اکبر، اللہ ان کے درجات بلند کرے. گلزار بھائی کیا بہترین فقرہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا امامت اتنا عظیم عہدہ تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. ارے صلوات تو پڑھیے محمد آل محمد پر. دیکھیں مولانا وسیم صاحب کی تائید مل گئی ہے اس مرحلے پہ، تو آپ کو محسوس کریے. کیا کہا کہ امامت یہ اتنا عظیم عہدہ تھا. اقبال بھائی بہترین شاعر آپ ماشاءاللہ سے، کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. کہا تبھی تو کہا پروردگار اسے میری نسل میں رکھ دے. اور اس کے آگے اس کی وضاحت انہوں نے کر دی کہ اصل میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہر باپ کا مزاج ہوتا ہے کہ بڑا عہدہ اس کی نسل میں رہے. ارے جو صاحب اولاد ہے وہ تو بولے. ارے کوئی کہیں کا متولی ہے تو کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا نہ بنے. دیکھیں میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، بات اگر کہیں چلی جائے تو آپ نہ کہیے گا کہ مولوی صاحب نے کسی پہ کمنٹ کیا. کوئی کہیں کا متولی ہے تو نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ہی بنے. بیٹا نہیں تو پوتا بن جائے، پوتا نہیں تو پر پوتا بن جائے. یہ جو عہدوں کا ٹرانسفر ہونا ہے وہ آدمی سوچتا ہے کہ اس کے نسل میں ہی رہے. کوئی کہیں کا خطیب اچھا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا خطیب ہو جائے، بیٹا نہیں تو پوتا ہو جائے. چلیے اپنے اوپر بھی کچھ کہہ دوں، کوئی کہیں کا مدیر ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا ہو، بیٹا نہیں تو داماد ہو. ہاں آپ سنیے تاکہ یہ سارے چرچے میں ختم کر دوں آپ کے سامنے. آدمی یہی تو چاہتا ہے اس کے بعد اس کی نسل میں رہے. قرار صاحب مرحوم کہتے ہیں یہ خواہش بری نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے
ارے بھائی آپ کے علاقے میں ایک عرصے تک خدمات ہے، کم سے کم ان کے فقرے میں تو بولیے۔ وہ کہتے ہیں باقاعدہ یہ انسانی مزاج میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں رہے، اس کی نسل میں ہو، اور پھر عہدہ امامت جیسا ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر باپ چاہتا ہے، اب بزرگ بیٹھے ہیں، ہر باپ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ہو، اس کی ذریت میں ہو، بیٹا ہو جائے۔ کوئی ڈی ایم ہے، آپ پوچھ لیجئے اس سے، کوئی ڈی ایم ایسا ہے جو نہ چاہتا اس کا بیٹا نہ بنے ڈی ایم؟ بیٹا نہیں تو پوتا ہو جائے۔ کوئی سی ایم ہے، ساری جنگ تو اسی عہدے کی ہے، ارے سارا مرحلہ تو اسی کا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ہو، اس کے بعد اس کا بیٹا ہو۔ اب جیسے چاہے سنیے، مگر یہ بات یاد رکھیے، ہر باپ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ہو، اس کا بیٹا، بیٹا نہیں تو پوتا۔ لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اب علماء کی توجہ، کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا باپ ہو چیلنج نہیں کر سکتا، میں خطیب تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا، میں انجینئر تو میرا بیٹا بھی انجینئر ہوگا۔ اما پوتوں کی بات چھوڑیے، اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں یہ ہوں تو میرا بیٹا بھی یہی ہوگا، میں خطیب تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا، میں ڈی ایم تو میرا بیٹا بھی ڈی ایم ہوگا۔ ارے سمجھے نہیں؟ مگر شکر کرو، ہم نے جہاں سجدہ کیا ہے وہاں محمد نے کہا میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا دوسرا بھی محمد ہوگا، میرا آخری بھی محمد۔ نوجوانوں کی آوازیں بلند ہیں۔ مگر واحد گھرانہ مصطفیٰ کا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا دوسرا بھی محمد، ہمارا تیسرا بھی محمد، یہاں سب کے سب محمد ہوں گے۔ نہیں آپ بتائیے، دنیا کا کوئی باپ چیلنج نہیں کر سکتا، مگر پوری نسل کی جو گارنٹی لے لے وہ گھرانہ مصطفیٰ کا ہے، وہ گھرانہ محمد کا ہے، جہاں پوری نسل کی، یہاں پہلا بھی محمد، یہاں دوسرا بھی محمد۔ ایک جواب دیتا جاؤں، نہ جانے امامہ لگا لگا کے کیسے کیسے باہر ملکوں کا ڈالر لے لے کے مزاج وہی بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی رقم لیجئے اور اچھا کھائیے۔ ابھی ایک صاحب بھی، ہمارے نوجوان بہت ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کی ویڈیو، مولانا صاحب ان کو بلا لیں ہم، ہاں چراغ تلے اندھیرا رہتا ہے، آپ کے علاقے میں اچھا اچھا عالم ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں ملک اس پارک سے بلائیے۔ بھائی اس ملک اس پار بھی مٹیریل سب یہیں سے جاتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد آل محمد پر۔ بھیا اس ملک اس پار کچھ ہے ہی نہیں، ہم نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتے، بھیا وہ بنے ہی ہماری وجہ سے۔ تو لہذا یہ جو کچھ بھی ہے خطابت کا مٹیریل وہ سب یہیں سے جاتا ہے۔ کبھی قاعدے سے سنیے گا، مگر وہ فریم بنا ہوا ہے، اس میں حساب کا بہت فریم ہے۔ دیکھیے میں نے حدیث ایسے نہیں پڑھی ہے، کیا کہا؟ ہمارا پہلا بھی محمد ہوگا۔ تو یہ خالی نام میں محمد نہیں ہے، کردار میں محمد ہے، مزاج میں محمد ہے، انکار میں محمد ہے، ارے میں پھر کیا کہہ رہا ہوں، بیعت میں محمد ہے۔ اور وہ ایک صاحب ہے، امامہ بھی لگا ہوا ہے، اور نہ جانے کہاں رہ کے اور کیا کیا بکنے لگتے ہیں کہ وہ تقیے میں مولا سجاد نے بیعت کر لی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہاں تقیے میں، اور یہ صرف ایران دشمنی اس نتیجے پہ لے گئی ہے ان کو۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ انقلاب کی دشمنی ہی انہیں اس نتیجے پہ لے گئی ہے۔ وہ سجاد نے تقیتاً اپنی جان کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے یزید سے بیعت کر لی تھی۔ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ؟ اگر بیعت کر لی تھی تو پھر اس حدیث کو بتاؤ، اولنا محمد
پھر مانو کہ پہلے نے بھی کی، دوسرے نے بھی کی، نہیں پہنچ رہے ہو؟ یہاں اگر سب محمد ہیں تو خالی نام میں محمد نہیں ہے، یہ کردار میں بھی محمد ہے، یہ انکار میں بھی محمد ہے، یہ بیعت کریں گے بھی تو محمد ہے۔ اگر پہلے نے انکار کیا تو چاہے وجود کٹ جائے، ختم ہو جائے، یہ بیعت نہیں کرنے والے۔ ارے بھیا ابھی اس حالات میں پھر مجھے کہنا پڑے گا، آپ کو میں انہیں جواب دے رہا ہوں، سنو، ہمارے یہاں آل محمد کے یہاں بیعت نہیں بلکہ صلح تو ہو سکتی ہے، وہ بھی اپنی شرط پر۔ میں کیا کہہ گیا، محسوس کریے، ہمارے یہاں باطل سے صلح تو ہو سکتی ہے، بولو، وہ بھی اپنی شرط پر، مگر بیعت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسا۔ ہمارے ہماری شرط پر بیعت نہیں، صلح تو ہو سکتی ہے، ہاں، اور اگر وہ صلح نہیں مانی گئی تو پھر جنگ ہوگی، مگر وہ بیعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ یاد رکھیے، بیعت ہے ہی نہیں یہ معاملہ، نہیں وہ اب وہ قرآن کی آیتوں کا لوگ حوالہ دے رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی حق باطل کے پیچھے نہیں چل سکتا، اتنا تو اسے بھی معلوم ہے، مگر کھا گئی ایران انقلاب کی دشمنی لوگوں کو۔ میں ٹی وی پہ دیکھ لیجئے، ایک سے ایک آپ کو نشر لگانے والے، صرف تاکہ اس انقلاب کو کمزور کر سکیں۔ شرم نہیں آتی؟ تمہاری آج شناخت اسی انقلاب کی وجہ سے ہے، نہیں پہنچے۔ جانتا کون تھا تمہیں؟ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تمہیں پہچانتا کون تھا؟ تو آج سر بلند ہو کے کہہ لیتے ہو کہ شیعہ ہیں، تشیع سے ہمارا تعلق ہے، اس سر کو بلند کیا ہے، اور چھوڑیے شیعت سے باہر کر دیا ایران نے مرحلہ، اب شیعت نہیں، اب فخر سے کہہ سکو کہ ہم مسلمان ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ ہمارے یہاں ہماری شرط پر صلح ہوگی، وہ بیعت کر لی تھی تقیتاً، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ میں تو آیت روایت سے جواب نہیں دوں گا، وہ تو کام ان علماء کا ہے، میں طفل مکتب، ایک چھوٹا سا طالب علم اور حدیثوں سے انجان، میں تو جو دنیا میں دیکھتا ہوں وہی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ تقیتاً بیعت کر لی تھی، میں پوچھ رہا ہوں آیت اللہ خامنئی کیا تھے؟ امام تھے؟ ارے بولیے، آیت اللہ خامنئی امام تھے؟ نہیں، آپ کہیے گا رہبر تھے، شیعوں کے نہیں، مان لیجئے کہ ایک اچھے خاصے لوگوں کے رہبر تھے، آج لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں نا، رہبر تھے، شیعوں سے نہیں۔ پوری دنیا سے اس وقت سوال ڈال کے گوگل پہ کل سرچ کر لیجئے گا، خالی لکھیے گا گوگل کے اوپر، کیا اپنی 86 سال کی زندگی میں خامنائی صاحب اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کسی رفتار کے ذریعے سے کبھی باطل کے سامنے جھکے ہوں؟ ارے آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ گیا؟ نہیں، سوال بدل دیجئے گا، کیا اپنی 86 سال کی زندگی میں کبھی لگا ہو کہ اس نے بیعت کر لی ہو؟ ارے آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ گیا؟ اب میں پوچھ رہا ہوں، خامنائی صاحب امام نہیں ہے، یہ سجاد کے غلاموں کے بولیے غلاموں کا چھوٹا سا غلام ہے۔ ارے میں جواب دے گیا، اما ہم نے اس غلام کو دیکھا کہ اس کی زندگی میں تو کہیں بیعت نہ دکھی۔ ارے شرم نہیں آتی؟ غلام تو بیعت نہ کرے، امام بیعت کر رہے۔ بھائی یہاں مرحلہ ہے ہی نہیں، یہاں بیعت۔ شیعت کی تو القاموسی اب دوسری لکھی جانی چاہیے، اب دوبارہ جب لغت لکھی جائے گی تو اقبال بھائی شیعت کی تعریف اور لغت کے معنی الگ ہوں گے۔ شیعہ
یعنی ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہنا. اسی لیے اب کیا ہوگا وہ کہے کہ جس کے پاس ظہور نہ ہو. ارے میں مجلس پڑھ رہا ہوں اگر محسوس کرے بھائی اب کیا ہوگا. ارے بولیے وہ کہے کہ جس کے پاس ظہور نہ ہو. ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں مجلس سے. دیکھیے عورتوں میں مایوسی جلدی چھاتی ہے. ہاں مطلب ہو گیا رہبر شہید ہو گئے, پھر 8-10 وہ جو نیوز چلتی ہے وہ تو وہی دیکھتی ہیں. علماء ہیں جو لوگ اچھے ہیں جانکار ہیں وہ اتھینٹک خبروں کو دیکھتے ہیں, مگر وہ تو وہی دکھ رہی ہیں دکھایا جا رہا ہے. ارے رہبر چلے گئے, یہ بڑا لیڈر چلا گیا, یہ چلے گئے, 8-10 لوگ چلے گئے. اب وہ عورتیں بچاری رو کے کہتی ہیں ارے اب کیا ہوگا, لگتا ہے ہم لوگ غلط راستے پہ ہیں, معاملہ اب ختم ہوتا جائے گا. اب لگتا نہیں ہے, رہبر چلے گئے, خامنائی صاحب چلے گئے, مایوس ہونے لگتے ہیں, مورل ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو یہ بات تو میں اپنی ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں, مگر میرے نوجوانوں کی, چونکہ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں, چونکہ اسباب و مسببات کی دنیا ہے, ہر آدمی کہیں نہ کہیں اس میں چلا جاتا ہے. مگر میں آپ کی خدمت میں کہوں کچھ بھی ہوتا رہے, مجھ سے بہتر تو اس ازہر کا اسکالر نے رہبر کی شہادت میں کہا, اور جب مسلسل وار شہادتیں ہوئیں تو اس نے شیعوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے شیعوں, کوئی قوم مایوس ہوتی ہو مگر تم نہ ہونا. مجلس میرا یہ جملہ میرے قد سے بڑا ہے مگر جس کا اسی کے حوالے, وہ کہتے ہیں شیعوں کوئی مایوس ہو مگر تم نہ ہونا. بولیے تم نہ ہونا, تم نہ ہونا. اللہ اکبر. اس لیے کہ شیعوں یہ یاد رکھو, جب ستارے جلدی جلدی ڈوبنے لگے, جب ستارے جلدی جلدی غروب ہونے لگے, جب ستارے جلدی جلدی ڈوبنے لگے تو سمجھ جاؤ کوئی سورج ہے جو طلوع ہونے والا. جب ستارے جلدی غروب ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی سورج ہے جو نکلنے والا ہے, جو طلوع ہونے والا ہے. یہ دور آخر ہے, امتحان اس سے سخت ہوگا, مگر جو کربلائی مزاج ہوتے ہیں وہ امتحانی منزلوں میں مایوس نہیں ہوتے, وہ امتحان میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں اللہ اکبر. سنیے, ہم امتحانی منزلوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے, اور یہ سبق سکھایا ہے کربلا نے. حسین میتیں اٹھا کے روتے تھے مگر حسین کبھی مایوس نہیں ہوئے. کہتے تھے پروردگار جتنا سخت امتحان لینا ہے لے لے, حسین آمادہ ہے. اچھا چلیے, یہ تو پھر بھی امام تھے. جس بچی کا تابوت اٹھے گا نا اس کی زندگی میں دیکھو التش کی صدائیں تو ہیں مگر امتحانی منزلوں میں سکینہ کہیں بھی کمزور نظر نہیں آئے گی. بس بات سمیٹ دی, چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور شب داری بھی ہوگی, اور آپ نوح ماتم کرتے ہوئے جائیے گا, کہیں آپ کو نہیں دکھے گا. اللہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جہاں امامت کو امام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے وہاں پر سوال نہیں ہوتا, وہاں پر ایسے ہی رکھ دو بھائی. جہاں امام کو اپنی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں نا وہاں امام سے سوال ہوتا ہے. جہاں لوگ امتحان کو نہیں سمجھ پاتے, آزمائش کو نہیں سمجھ پاتے. حسین نکل رہے ہیں, دیکھیے ابن عباس ہیں, نانی ام سلمہ ہیں, سب نے روکا ہے کہ نہ جاؤ حسین, نہ جاؤ حسین, نہ جاؤ حسین, بچوں کو چھوڑ کے جاؤ, نہ جاؤ. نہیں پہنچے آپ. واہ رے, مگر جتنوں کو حسین نے انتخاب کیا تھا کوئی ایک نہ ملا جو حسین سے کہتا بابا نہ جائیے, بھیا نہ جائیے. اللہ اکبر. بات تو اس سے آگے کی ہے. چھوٹا علی اصغر, اس کے کان میں حسین نے امتحان کی آواز پہنچائی تو بہن کی آغوش سے ہمک کے باپ کے پاس آ گئے. پھر روایت میں نہیں ملتا کہ اصغر کبھی ادھر گئے. یہ کیا ہے؟
جہاں امتحان پہچانا جاتا ہے وہاں امتحانی منزلوں کے لیے سب قربان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کے فقرے، جیسے جیسے عصر کا وقت قریب آتا گیا حسین کا چہرہ منور ہوتا جاتا تھا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے تھے پروردگار معبود حسین کی اس قربانی کو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ کہتے جاتے تھے الہی لا معبود سواک، تیرے علاوہ تو میرا کوئی نہیں۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں پتہ ہے جیسے آپ نے فضائل سنا ہے، بس 2-3 فقرے جلدی جلدی مصائب کے سن لیجئے، روتے ہوئے جائیے۔ دیکھیے کتنی دیر بھی آپ فضائل سنیے، واہ واہ کریے، اگر آواز بلند نہ ہو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام سے حدیث، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو میرے جد کے مسائل سنے اور اس کا دل مغموم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نہیں، اس کے آگے پڑھو، 8ویں امام کہتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابک علی الحسین۔ اس شبیب کے بیٹے اگر کبھی رونا ہونا تو ہمارے جد حسین کی غربت پہ رونا۔ وجہ سنیں گے تو بہت روئیں گے۔ کہتے مولا وجہ کیا ہے؟ کہ چونکہ میرے جد کو جانور کے طرح ذبح کیا ہے۔ اجرکم، ہاں ہاں 40 قریب ہے، خدا اللہ تمہیں زیارت نصیب کرے۔ بہت سے لوگ شام جاتے تھے 40 کے لیے، اللہ اکبر، دعا کر لو شام کے لیے۔ مولانا بیٹھے رہے، اللہ ہم سب کو شام کی زیارت نصیب کر دے۔ اس دکھیاری حسین کی بیٹی کی قبر پہ اجالا پھر سے کر کے دعا مانگ لیں، اے حسین غریب السلام علیک یا ابا۔ نہیں، کون آمادہ ہے؟ چلو جو نہیں 40 جا سکتے ہو، جو یہیں بیٹھے ہو، جو جا رہے ہیں ہمارا سلام کربلا پہنچا دینا، اور جو نہیں جا سکتے ہو یہیں سے کہہ دو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین سلام حسین مظلوم پر۔ نہیں، فقرہ پڑھ دو، امام زمانہ رو کے خون کے آنسو کہتے ہیں سلام اس جد مظلوم پر جس کا گلا اس کی بیٹی کے سامنے کاٹ دیا۔ نہیں، ہاں ہاں کچھ آوازیں بلند ہو گئی، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، تابوت برآمد ہوگا بی بی کا۔ میں مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ، روتے ہوئے جائیے گا۔ اور ایک فقرہ اور سلام کا، میں بی بی شہزادی کی طرف پہنچ جاؤں۔ آواز دی سلام ان رخساروں پر جس کے رنگ کوفے سے شام تک بدلتے رہے، کبھی سیاہ کبھی نیلے۔ نہیں پہنچے آپ، اللہ اکبر۔ میں نے یہ فقرہ اللہ آغا قومی سے سنا ہی رہا، وہ کہتے تھے 4 برس کی بچی شمر ملعون کا حبشی ہار، کہتے ہیں جب پڑھتا تھا سکینہ تڑپ کے زمین پہ گر جاتی تھی۔ فقرہ پہنچ گیا تو صاحب اولاد وہ طرف پہ جانتے ہو، سجاد کے قریب جا کے کہتی تھی اے بھیا سجاد، شمر جو مانگتا ہے دے دو، مگر اس سے اتنا کہہ دو میرے رخسار پہ تماچے نہ مارے۔ ہاں نوجوانوں، رونے میں کمی نہیں کرنا، جس کی بچیاں ہیں وہ تڑپ کے روئے۔ ابھی تو قافلہ نہیں جا پا رہا شام میں، میں نے علماء سے سنا جب ایران سے قافلہ جاتا تھا نا، پتہ ہے یہ حقیقت علماء بتائیں گے، جتنا تم مجلسوں میں رو لیتے ہو نا اتنا ذریحوں کے پاس نہیں رو پاؤ گے۔ یہ کیفیت الگ ہے مجلسوں کے رونے کی، اس لیے جتنا رو سکتے ہو رو لو، نہیں ہے۔ باقاعدہ ایران سے قافلہ گیا
آگے دکتور رفیع نے بھی اس واقعے کو پڑھا. وہ کہتے ہیں قافلہ گیا ایران سے, شہزادی سکینہ کے روضے کے سامنے سارے مصائب پڑھ دیے اس مداح نے, مگر کسی کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نہیں بہہ رہا تھا. اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیوں نہیں رو رہے ہو, میں نے 2-3 مصائب پڑھ دیے. اس کے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی. وہ کہنے لگا تمہیں پتا ہے سکینہ حسین کی وہ بیٹی ہے جو 2200 کلومیٹر اونٹ پہ ننگی پیٹھ پوچھ پر بندھی ہوئی سکینہ گئے. نہیں پہنچے آپ, بہت روئیں گے. پھر بھی مجمع نہیں رو رہا تھا. اس نے کہا ایک بڑی چھوٹی سی بچی ایک عورت کی گود میں تھی. اس نے اس کے قریب گیا, اس عورت کے ہاتھ جوڑ کے کہا اجازت ہو, یہ بچی میری بچی کی جیسی ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس بچی کو مجھے دے دو. سنیں گے آپ بہت روئیں گے. اس نے کہا کیا؟ وہیں اونچا سا ایک اسٹول رکھا تھا, لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے نا. اس نے اس بچی کو اس اونچے سے اسٹول پہ کھڑا کر دیا. یقیناً بچی تو ہلکا ہلکا ڈر رہی تھی کہیں گر نہ جائے. اس نے ذرا سا اسٹول کو ہلایا نہیں کہ بچی چیخ مار کے روئی, اے بابا ہم گر جائیں گے. کہتے ماں اور باپ کھڑے ہو گئے توڑنے کے لیے کہیں میری بچی گر نہ جائے. اس نے کہا تم کیسے تڑپ گئے؟ پتا ہے سکینہ راستے بھر کہتی رہی سجاد ابھی ہم پوچھتے ناکا سے گرے. کہتی تھی وہ بھی اماں ارے ہم گرے مگر ہائے رے سجاد, ہاتھوں میں ہاتھ کری پاؤں میں بیڑیاں. زینب کرے تو کیا کرے, ہاتھ پوچھتے لگتا. اجرکم, ہاں ایسا ہی آواز بلند ہو, بس لو مجلس تمام ہو گئے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. روایت کے فقرے ہیں, میں کوئی جانور دیکھتا ہوں اتنا رونا نہیں آتا جتنا اونٹ کو دیکھ کے آتا ہے. میں نے اونٹ والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ننگی پیٹھ اونٹ پہ آدمی کتنی دیر چل سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب ننگی پیٹھ پہ تو آدھا گھنٹے سے زیادہ. کہا جو کوہان ہوتی ہے نا وہ کبھی آگے کی سمت کبھی پیچھے کی سمت. کہا کچھ زیادہ بیٹھ کے چل نہیں سکتا, بہت ہوا تو 1 کلومیٹر. ابھی بھی مجھے کہنا پڑے گا نہیں پہنچے. اونٹ کی پشت پہ بندھی سکینہ, نہیں کچھ یاد آیا جب شام میں اتری دوڑ کے سجاد کے قریب گئی, اے بھیا میرے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. بھیا اب سکینہ زندہ نہ بچے گی. اللہ اکبر. مجلس تمام ہو گئی. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے سجاد. کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے مار ڈالا. میری بہن کے سوالوں نے, بی بی کا تابوت آئے گا اور جب تابوت کی زیارت کرنا تو بڑے آہستے سے چومنا. اللہ اکبر. میری شہزادی بڑی زخمی ہے 4 برس کی. اللہ اکبر. سجاد کہتے ہیں, ایک حدیث سناؤ تو حدیث ہے صرف 2 منٹ کے مسائل سنو. سجاد حزی کہتے ہیں 2 ذات کا میرے اوپر احسان ہے. کہا کون؟ کہا ایک ذات کا نام ہے اللہ اکبر اما فضہ. کہتے ہیں اللہ اکبر. پتہ ہے جب ہماری گردن ہماری کمر میں اللہ اکبر لنگر تھے, جب میں تھک جاتا تھا تو اما فضہ نے بڑی مدد کی. اور دوسری ذات کہا سکینہ. پوچھنے والے نے پوچھا مولا سکینہ کا کیا احسان؟ کہا جب میں کہیں تھک کے بیٹھ جاؤں میرے پیروں سے کاٹے اپنے ہاتھوں سے نکالتی تھی. کہتے ہیں زندان شام میں اللہ اکبر. سجاد کہتے ہیں رات کی تاریکی, رات کے سناٹے میں اللہ اکبر سکینہ میرے پیروں سے کانٹے نکال رہی تھی. میری آنکھ کھل گئی. میں نے جیسے ہی دیکھا تو میں نے کہا سکینہ سوتی نہیں ہو؟ تو کہنے لگی بھیا جب سے بابا کا سینہ چھنا سکینہ کو نیند نہیں آتی. بھیا سکینہ کیا کرے؟ لو مجلس تمام ہو گئے. کہتے سکینہ کیا بات ہے؟ کہا بھیا ایک بات بتاؤ, ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا
میرا بابا خواب میں آیا تھا اور کہہ رہا تھا اے سکینہ تیرے امتحان ختم ہوئے، اے سکینہ اب میرے قریب آنا جلدی، اے سکینہ نہ گھبرانا، صبر کرنا، اب اپنے بابا کے قریب آؤ گے۔ سجاد رونے لگے، سکینہ بابا کو خواب میں دیکھا، کہاں کلیجے سے لگا لیا، کہا بھیا اس رات کے سناٹے میں بہت سنا ہے، سن لیجئے، میں ایک مقتل کی طرف لے کے آؤں گا، مجلس سلام تابوت آپ کے سامنے آئے گا، روتے ہوئے جائیے گا، کہ بھیا اتنا بتا دو، یہ جو پیاس ہے نا بھیا ہم بہت پیاسے ہیں، بس اس کی حقیقت بتا دو۔ علماء پڑھتے ہیں، میں نے بھی مقتل میں نہیں کیا لیکن مشہور علماء سے سنا، پڑھ رہا ہوں، کہنے لگے بھیا بتاؤ پیاس کے یہ مراحل جو ہیں کتنی ہو جائیں کہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے؟ کہ سکینہ نہ پوچھو، یہ سوال ہو ہی رہا تھا کہ زینب اٹھ گئی، کلثوم اٹھ گئی، ساری بیویوں نے سکینہ کو ہلکے میں لے لیا۔ سجاد کہتے پھوپھی اماں سکینہ کو روکی ہے، کہ نہیں نہیں بھیا بتاؤ۔ کہ سکینہ دیکھو جب آدمی پیاسا ہو جائے پانی نہ ملے نا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آتا ہے، نہیں پہنچے۔ سکینہ نے رو کے کہا بابا مقتل میں میرا یہی تو کہہ رہا تھا، اے عمر ساتھ میں اتنا پیاسا ہوں کہ زمین سے آسمان تک مجھے دھواں دھواں نظر آ رہا ہے۔ سکینہ کہتے بھیا دوسری صورت بتاؤ۔ کہ سکینہ اس کے بعد بھی جب پانی نہ ملے تو زبان میں یہ جو زبان ہے نا کانٹے بن کے حلق میں دھسنے لگتی ہے۔ سکینہ رو پڑی، اے اماں لیلا یاد ہے بھیا اکبر نے کیا کہا تھا جب بابا کے دہن میں زبان رکھی پہنچ گئے تو ہاں رو لو مل سمام، یہی تو کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے نہیں۔ اگر میں پڑھتا وقت بہت جائے گا، ایک فقرہ کہو امام، کبھی دل کرے نا انشاءاللہ کبھی آزما کے دیکھنا، چھوٹے بچوں کو سخت گرمی میں کبھی روزہ رکھا کے دیکھنا، جانتے ہو جب شام ہوگی نا تو ان کے لبوں پہ ایک پپڑی سی پڑ جائے گی۔ امام زمانہ نے سلام کیا ہے کہ سلام ان لبوں پر جس پر خون کی پپڑیاں۔ سکینہ کہتی بھیا اس کے آگے کا مرحلہ بتاؤ۔ کہا سکینہ نہیں پتا۔ یہ سکینہ سنو، پیاس بڑھے پانی نہ ملے تو آدمی منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے اور آخر میں مر جاتا ہے۔ ارے جو صاحب اولاد ہے وہ پہنچ گئے۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا اے اماں رباب یاد ہے نا میرا بھیا، ارے آخر میں منہ کھولتا تھا بند کرتا تھا، میں کوزہ لے کے خیموں میں جا کے کہتی تھی ارے پانی دے دو میرا بھیا مر جائے گا۔ نہیں نہیں، اب جسے تابوت کی زیارت کرنا ہے اٹھانا ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرے۔ میں مصائب تمام کر رہا ہوں، آمادہ ہو جانا، خدا کرے تمہاری ہر آرزو پوری ہو۔ میں علماء بیٹھے پوچھئے گا، روایت ہے اور معصوم نے بھی فرمایا ہے، علماء نے کہتے ہیں کہ جب کبھی دل کرے تمہیں لگے کہ تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہوتی تو عباس کے علم کو پکڑ کے بس اتنا کہنا اے عباس غازی سکینہ کی غربت کا واسطہ، اے عباس سکینہ عباس کی بھتیجی کا فقرہ سنو۔ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میں سماں سکینہ کے بازو کو پکڑیے، اے پھوپھی کلثوم سکینہ کو سنبھالیے۔ کہا بھیا بتاؤ کہ سکینہ اب مرحلہ وہ ہے اب اس کے بعد کوئی زندہ نہیں رہتا۔ ارے مل سمام ہو گئے کہ بھیا ہوتا کیا ہے کہ سکینہ جب پیاسا ہو جائے بدن کا پانی خشک ہو جائے میری طرف دیکھو تو یہ گوشت خود بخود ہڈیاں چھوڑنے لگتے ہیں۔ سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے بھیا ارے خدا نے میرے کو ہڈیاں چھوڑے، اب سکینہ زندہ نہ بچے گی۔ اے بابا اب
پورا بنارس سیدھار شیخنا خانی کے طریقے کو انجام دے. انجمن انصار حسین کے بعد ہماری تمام انجمنیں نمبر قرآن کا